أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی نے اور علامہ مودری نے ترغیب و ترہیب میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان نقل کیا ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ جب کوئی شخص کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس ناجائز کام کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے. اگر اتنی بھی قدرت نہیں تو زبان سے اس کا رد کر دے. اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے کم از کم اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. اللہ نے ہر شخص کو احکامات شریعت کا اس کی حیثیت اور اس کی استطاعت کے موافق ذمہ دار بنایا ہے. تو یہاں پر بھی ہر شخص کو بقدر استطاعت احکامات دیے، اور اس میں آخری درجہ یہ ہے کہ جو شخص برائی کو روک نہیں سکتا تو کم از کم اس کو دل سے برا سمجھے، تو یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. لیکن اس سے کم درجے کا ایمان وہ معتبر ہی نہیں ہے کہ کم از کم برائی کو ناجائز تو سمجھے. ناجائز کو ناجائز سمجھنا، یہ چاہے پورے دین پر عمل نہیں کر رہا لیکن غلط چیز کو غلط سمجھتا ہے اور گناہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے تو یہ گناہگار مسلمان ہے. لیکن ناجائز چیز کو جائز سمجھ کر کرنا یہ تو کفر ہے. اس حدیث سے متعلق اور یہ جو مضمون اس حدیث میں بیان ہوا، نبی علیہ السلام نے مختلف انداز میں یہ احکامات نقل کیے ہیں. تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے گرد و نواح کتنے اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، اور ان ناجائز کاموں کو ہوتے دیکھ کر ہم کتنے سے کتنے لوگ اس کا ان کا ہمارا دل تلملاتا ہو گناہ کی وجہ سے، ہاتھ سے ہم اس کو روک دیتے ہوں یا زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہوں، یا کم از کم دل ہی دل میں اس کو برا سمجھیں اور ہمارے دل میں تلملاہٹ ہو کہ یہ گناہ کی بات ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو اور دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. دین کے ہر حکم کو اللہ کی منشا کے موافق اپنانا یہی دین کا تقاضا ہے اور یہی علم دین کا ہم سے مطالبہ ہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.